اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط مستقیم اللہ الذی له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعید۔ سورہ ابراہیم کی ابتدائی آیات مقدسہ میں نے تلاوت کی ہیں۔ سورہ ابراہیم مکی صورتوں میں سے ایک سورہ مبارکہ ہے، اور مکی صورتوں کا اسلوب عام طور پر توحید، رسالت، آخرت، قرآن کریم، یہ چار مضامین مکی صورتوں میں بہت زیادہ آپ کو نظر آئیں گے۔ توحید، جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ پاک کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کے دلائل، اللہ کی صفات، اسی طرح سے رسالت، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت پر دلائل، گزشتہ انبیاء علیہم السلام کے واقعات، آخرت، اگر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے ہو تو آخرت میں کیا نقصان ہوگا، اور قرآن کریم کے معجزہ ہونے کو، اعجاز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مکی صورتوں میں ذکر فرمایا۔ پھر ایک بڑی اہم اور خاص بات ذہن نشین کرنے کی ہے کہ ہر وہ صورت، چاہے وہ مدنی ہو چاہے وہ مکی ہو، جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے، جیسے الف لام میم، الف لام را، حا میم، کاف ہا یا عین صاد، طا سین، طا سین میم، یہ کیا کہلاتے ہیں؟ حروف مقطعات۔ ہر وہ صورت جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے، اس کے شروع میں قرآن کریم کا بیان ضرور آتا ہے کہ قرآن کریم کے نزول کے مقاصد کیا ہیں۔ قرآن کریم ایک معجز کتاب ہے، ساری کائنات کو عاجز کر دینے والی کتاب ہے۔ چنانچہ آپ پہلے پارے سے دیکھیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک شبہے کی گنجائش نہیں ہے۔ سورہ آل عمران دیکھیں، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب، جس نے کتاب اتاری۔ اسی طرح سے لفظ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ گویا کہ ہر وہ صورت جس کے آغاز میں حروف مقطعات میں سے کوئی ہے، وہاں قرآن کریم کا بیان ضرور آئے گا۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اس لیے نہیں اتارا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ہر وہ صورت جس کا آغاز حروف مقطعات سے ہے، اس کے شروع میں قرآن کریم کا بیان ضرور آئے گا۔ یہ سورہ ابراہیم، اس کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہے۔ جب حروف مقطعات سے اس کا آغاز ہے تو شروع میں قرآن کی بات ضرور آئے گی۔ سوال یہ ہے کہ یہاں قرآن کریم کی کیا بات آئی ہے، یہاں قرآن کریم کی کون سی صفت اللہ پاک نے ذکر فرمائی ہے، یہاں قرآن کریم سے متعلق اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو الف لام را کتاب انزلناہ الیک، سب سے پہلی بات تو یہ سمجھائی کہ یہ ایک عظیم الشان کتاب ہے، بہت عظیم الشان کتاب ہے۔ پھر دوسری بات اس کے ساتھ، انزلنا، ہم نے اتارا،
اس کتاب کو ہم نے اتارا۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے نسبت اپنی طرف کر دی تو اب اس کی اہمیت اور بڑھ گئی کہ اس میں جو قوانین ہوں گے، اس میں جو ضابطے ہوں گے اور اس میں جو اصول زندگی آپ کو بتائے جائیں گے وہ کوئی ہلکے نہیں ہوں گے، وہ کوئی انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین اور ضابطے نہیں ہیں کہ آج قانون بنے گا، 2 سال کے بعد قانون ٹوٹ جائے گا، 6 سال کے بعد اس قانون کو کوئی چیلنج کر دے گا۔ نہیں، یہ انزلنا ہو، یہ ہم نے اتارا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ انسانوں کا خالق ہے اور انسانوں کی مصلحت کو جانتا ہے اور وہ قیامت تک آنے والے حالات و احوال سے آگاہ ہے۔ 1400 سال پہلے اترا، اس وقت بھی انسانوں کے حالات و احوال سے آگاہ، اور 600 سال پہلے بھی حالات سے آگاہ، اور آج بھی، اور آج کے بعد بھی انسانوں کے حالات و احوال سے آگاہ ہے۔ لہٰذا وہ یہ فرما رہا کہ یہ کتاب ہم نے اتاری ہے، اس کے کسی اصول اور ضابطے اور کسی قانون کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں سقم ہے، یہاں کمزوری ہے، یہاں جو ہے یہ قانون 1400 سال پہلے تو نافذ ہو سکتا تھا، آج نہیں ہو سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ تیسری بات بڑی اہم کہ یہ کتاب ہم نے کیوں اتاری؟ کاش اس مقصد پر آج ہم آ جائیں تو ہماری زندگی سنور جائے گی۔ میں سچی کہہ رہا ہوں، یہ جو مقصد قرآن کریم کا یہاں بتایا جا رہا ہے، اگر اس مقصد پر ہم آ جائیں تو آج ہمارے گھر سدھر جائیں گے، آج ہمارا ملک سدھر جائے گا، آج ہم معاشرتی زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے، آج ہم سیاسی زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے، آج ہم نجی زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے، آج ہمارا جوان در در کی ٹھوکریں نہیں کھائے گا، آج یہ کیفیت نہیں آئے گی کہ لوگ خودکشی کے لیے تیار ہو جائیں، یہ حالات پیدا نہیں ہوں گے کہ ایک بیٹا ماں باپ سے بیزار ہو جائے، ایسے حالات نہیں پیدا ہوں گے کہ ماں باپ اپنی اولادوں کو جائیدادوں سے عاق کرنا شروع کر دیں، یہ حالات پیدا نہیں ہوں گے کہ ایک شخص ذرا سی کسی بات پر لفظ طلاق تک آ جاتا ہے، یہ حالات یہاں تک نہیں پہنچیں گے کہ ایک عورت ذرا سی کسی بات پر خلا کا مطالبہ کرنے لگ جاتی ہے۔ اگر یہ مقصد ہم سمجھ لیں جو مقصد میں ذکر کرنے لگا، کیا مقصد ہے؟ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ ساری کی ساری انسانیت، سب کے سب لوگ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے، یہ قرآن ہم نے اس لیے اتارا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکالیں اور آپ روشنیوں کے اندر لے کر آئیں۔ اب اس کے ساتھ میں ایک واقعہ لگاتا ہوں، پھر آپ کو اس کا مقصد اور اس کا صحیح ہدف سمجھ میں آئے گا۔ حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی، وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچتے ہیں اور بادشاہ سوال کرتا ہے، کیوں آئے ہو تم لوگ؟ کیا عرب کی سرزمین پر کھانا نہیں ملتا تھا؟ کیا تمہیں پہننے کو نہیں مل رہا تھا؟ کیا تمہارے لیے رہائش ممکن نہیں تھی؟ تمہاری جو ضرورت ہے ہم پوری کر دیں گے، مگر اس چیز کو چھوڑ دو، یہ جو تم دعوت لے کر آئے ہو اسے چھوڑ دو۔ بڑا عجیب جواب دیا انہوں نے کہا، اللہ ابتعثنا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آئے نہیں، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ اللہ ابتعثنا، نسبت اللہ کی طرف کر دی۔ جب نسبت انسان کی اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ یہ آدمی میرے گھر میں آیا ہے، کس نے بھیجا ہے؟ کسی محلے کے آدمی نے بھیجا ہوگا۔ یہ آدمی میرے گھر میں آیا، کس نے بھیجا ہے؟ گورنر نے بھیجا ہے۔ یہ کس نے بھیجا ہے؟ حاکم نے بھیجا ہے۔ آدمی بھیجنے والا جتنا بڑا ہوگا، بھیجے ہوئے شخص کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو انہوں نے یہ لفظ بولا، اللہ ابتعثنا، ہمیں تو اللہ نے بھیجا ہے۔ پھر کیوں؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الی رب العباد، تاکہ ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں ڈالیں۔ اور اگلا جملہ سنیے گا، وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سِعَةِ الْآخِرَةِ، تاکہ ہم لوگوں کو دنیا کی تنگی سے، ہر شخص تنگی میں مبتلا ہے،
اس تنگی سے ہم نکال کر آخرت کی وسعت میں لانا چاہتے ہیں۔ وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلام، اس لیے ہم آئے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو مذاہب کی ظلم اور زیادتی سے نکال کر اسلام کے عادلانہ نظام کی طرف ہم لے کر آئے۔ یہاں یہ جو جملہ ہے کہ دنیا کی تنگی سے ہم نکالنا چاہتے ہیں، تو قرآن کریم کے نزول کا ہدف اور مقصد یہ ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ اے پیارے نبی آپ اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آئیں۔ کفر ایک اندھیرا ہے، شرک ایک اندھیرا ہے، نفاق ایک اندھیرا ہے، ظلم ایک اندھیرا ہے، گناہ ایک اندھیرا ہے۔ یہ تو ہر زمانے کے اندھیرے ہیں۔ آج کے زمانے کا اندھیرا کیا ہے؟ انسان اندھیرا اسی کو کہتے ہیں نا کہ ہم اپنے کسی بھی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہوں، یا ہم کسی ایسی جگہ پر کمرے میں اپنے گھر میں انسان ہو تو پھر بھی آدمی کو اندھیرے میں دروازوں کا، راستوں کا کچھ نہ کچھ اندازہ ہوتا ہے۔ کسی ایسی جگہ پر انسان موجود ہو کہ جہاں اسے اندازہ نہ ہو کہ نکلنے کا، آنے جانے کا راستہ کون سا ہے، اچانک اگر اندھیرا چھا جائے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے انسان اس دنیا کے اندھیرے میں پھنسا ہوا ہے، اس کو یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ۔ آج اگر کوئی آدمی کاروباری مسائل میں اس قدر گھرا ہوا ہے کہ اسے اپنی ماں کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، اسے اپنے رب کو دینے کا وقت نہیں ہے، اسے اپنی بیوی کے پاس بیٹھنے کا، بچوں کی تربیت کرنے کا وقت اس کو نہیں مل رہا، تو وہ دنیا کے اندھیرے میں گرا ہوا ہے۔ آج ایک جوان صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور یہی کام اور یہی اس کا مشغلہ ہے، اور وہ رات گئے تک اپنی تنہائی کو تباہ کرے ہوئے ہے، تباہ کیے ہوئے ہے، اپنی تنہائی کو برباد کر رہا ہے۔ والدہ کے پاس بیٹھنے کا وقت اس کے پاس نہیں، باپ کی دوا دارو کا وقت اس کے پاس نہیں، دادا کے دوا دارو کا ٹائم اس کے پاس نہیں، دادی کے پاس بیٹھنے کا وقت اس کے پاس نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ اندھیرے میں پڑا ہوا ہے۔ کیا کہیں گے آپ اس کو؟ ایک شادی شدہ آدمی ہے اور ڈپریشن کی اس جگہ پر پہنچ گیا ہے کہ ہر وقت اس کی زبان پر طلاق کا لفظ آتا ہے۔ ایک خاتون خانہ گھر میں ہے اور اس حال تک پہنچ گئی ہے کہ زندگی گھر کی چار دیواری اس کو قید، اسے جیل نظر آ رہی ہے۔ یہ گھر 500 گز پر مشتمل ہے، 1000 گز پر مشتمل ہے، مگر یہ گھر اس کے لیے تنگ ہے، یہ تنگی میں ہے۔ اس تنگی سے کیسے نکالا جائے؟ اس ظلمت اور اندھیری سے کیسے نکالا جائے؟ اس اندھیری نگری سے اس انسان کو کیسے نکالا جائے؟ اس بھٹکے ہوئے انسان کو کیسے نکالا جائے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اس کے لیے اللہ پاک نے قرآن کریم اتارا ہے۔ میں پھر اسی پہلے والی بات کو دہراتا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہوں عظیم الشان کتاب ہے، ہم نے اس کو اتارا ہے، انزلناہ، ہم نے اتارا ہے۔ جب عظیم الشان کتاب ہے، اتاری ہوئی اللہ پاک نے ہے، قیامت تک آنے والے ہمارے حالات سے بھی وہ آگاہ ہے، مصلحتوں کو بھی وہ جانتا ہے، اور ہمارے تمام طرح کے حالات سے وہ آگاہ ہے، تو اس میں جو حکم ہوگا، جو بات ہوگی، وہ ہماری مصلحت اور ہمارے فائدے کے مطابق ہی ہوگی۔ وہ کبھی بھی ایسا حکم نہیں دے گا جس سے ہمیں نقصان پہنچے گا۔ اگلا جملہ سنیے گا، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اس اللہ کی جانب سے ہے جو غالب ہے، غلبے والا ہے۔ اگر آپ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں تو اس مشکل سے نکالنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ کسی تنگی میں مبتلا ہیں تو اس تنگی سے آسانی کی طرف لانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان میں چپکلش ہو رہی ہے اور کئی دن سے اور کئی مہینوں سے گھر کی زندگی تنگ ہو گئی ہے، تو اس اللہ کے لیے اس تنگ زندگی سے نکالنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ کوئی رجوع تو کرے، کوئی آئے تو صحیح، اللہ پاک کی طرف رجوع تو ہوں، قرآن کریم کو سامنے تو رکھیں، یہ تو رہنمائی کرتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، صاف صاف اعلان کروایا سورہ بنی اسرائیل کے اندر، بے شک یہ قرآن کریم سیدھے صاف
سیدھے صاف راستے کی رہنمائی کرتا ہے. یہ ایسے راستے کی، صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں؟ نمبر 1 سیدھا ہو، صرف سیدھا نہ ہو، سیدھا راستہ ہو. نمبر 2 روشن ہو، کسی قسم کی اس میں تاریکی نہ ہو. اور نمبر 3 واضح اتنا ہو کہ اس میں کوئی پیچیدگی نہ ہو، کسی قسم کی کوئی پیچیدگی نہ ہو، اور ہو بھی مختصر ترین. تو یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا سب سے آسان، سب سے مختصر، سب سے واضح ترین اور روشن راستہ بتاتا ہے. کوئی آئے تو صحیح اس کی طرف. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ. میں عرض کر رہا ہوں اس اللہ کی طرف سے یہ قرآن اتارا گیا جو غلبے والا ہے. سمجھایا جا رہا ہے کہ جس مشکل میں آپ ہیں اس مشکل سے وہ آپ کو نکالنے کی قدرت رکھتا ہے. الحمید، آپ نہ تعریف کرو اس کی، وہ تعریفیں کرنے، وہ تعریفوں کے مستحق ہے. ساری کائنات اس کی تعریف نہ کرے تب بھی وہ تعریفوں والا ہے. پھر اگلا جملہ سنیے گا. یہ سمجھایا کہ اس دنیا میں جو انسان اندھیرے میں ہوتا ہے اس کی کیا نشانی ہے. میں، آپ، ہم سب اپنا احتساب کریں. ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اپنی بیماری کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ ہمیں 3 نشانیاں بتاتا ہے. یہ چیز ہے آپ کی باڈی میں، ہے، یہ بھی ہے، جی ہے، یہ بھی ہے، جی ہے. اچھا یہ 3 چیزیں تو پھر مطلب یہ ہے کہ فلاں فلاں بیماری آپ کے اندر ہے. یہ ڈاکٹر کی تشخیص ہے. ایک ہے ڈاکٹر کی تشخیص اور ایک ہے اللہ تبارک و تعالی رب العالمین کی تشخیص، اللہ وحدہ لا شریک کی تشخیص. ڈاکٹر میرے دل میں کیا بات ہے وہ نہیں جانتا، مگر اللہ علیم بذات الصدور ہے، میرے دل کے حالات سے بھی آگاہ ہے. کل جو میں سوچوں گا جو ابھی مجھے نہیں معلوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بھی پتہ ہے. اب 3 نشانیاں سن لو. وہ لوگ جو اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، جو تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی 3 نشانیاں سن لو. نمبر 1 الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ. پہلی نشانی فرمائی یہ ہے کہ جو لوگ اندھیروں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں ہمیشہ ان کے مطمح نظر دنیا ہی ہوتی ہے. بس دنیا کو بنانے کی فکر میں صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اپنی آخرت کو تباہ کرتے ہیں. یہاں تک کہ نماز جیسے عمل سے بھی وہ دنیا ہی بنانے کی کوشش کرتا ہے. یہاں تک کہ خرچ کرنے جیسا عمل جو 100% خالص نیک عمل تھا وہ بھی اس لیے کر رہا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ سخی ہے. یہاں تک کہ جنازے میں شریک ہونا یہ وہ مبارک عمل تھا کہ جو 100% آخرت کا عمل تھا، مگر جنازے میں بھی اس نیت سے جا رہا ہے اگر نہیں جاؤں گا تو وہ ناراض ہوگا، اگر نہیں جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اس لیے جنازے میں بھی شرکت کر رہا ہے. اپنے ہر عمل سے اپنی دنیا بنا رہا ہے. یہ اس کی پہلی نشانی. تاریکی کے اندر پڑا ہوا ہے، اندھیرے میں پڑا ہوا ہے، اور پھر صرف یہاں تک نہیں، یہ تو پھر غلط کر رہا ہے. اس سے بھی بدترین، اس سے بھی غلط آدمی. پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے ارشاد فرمایا بدترین انسان وہ ہے جو دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرے. دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی عاقبت کو، اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہے. تو پہلی نشانی یہ سمجھائی یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ. ارشاد فرمایا کہ وہ ہمیشہ دنیا بنانے کی کوشش کر. دنیا بنانا منع نہیں ہے، دنیا کمانا منع نہیں ہے، مگر دیکھو جہاں بات آ جاتی ہے تقابل کی، جہاں بات آ جاتی ہے دنیا اور آخرت کے آمنے سامنے ہو جانے کی، تو وہاں آپ آخرت کی بات کو ترجیح دو، وہاں دنیا کو آپ پیچھے کر دو. اس لیے کہ دنیا بہرحال وہ فانی ہے، آخرت بہرحال باقی ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ ختم ہونے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے باقی رہنے. دیکھو کس طرح سے قرآن ذہن سازی کرتا ہے. ایک آدمی بیمار ہوا، اب یہ بیمار ہے، تکلیف ہے، درد ہے، شدید کرب میں مبتلا ہے. تو کیا بات ہے؟ ما عندکم ینفد، یہ بیماری عارضی ہے، ختم ہو جائے گی. وما عند اللہ باق، مگر اس پر جو تم صبر کرو گے وہ اللہ کے پاس باقی رہ جائے گا. یہ جو نعمت آپ کو ملی ہوئی ہے یہ نعمت عارضی ہے، ختم ہو جائے گی، مگر اس نعمت پر جو آپ نے شکر ادا کر لیا وہ شکر اللہ کے پاس باقی رہ جائے گا.
یہ ہمیں سمجھنے کا ہے، یہ نظریہ ہمارا قرآن بناتا ہے، یہ سوچ ہمیں قرآن کریم دیتا ہے۔ یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ ویصدون عن سبیل اللہ۔ دوسری نشانی یہ ارشاد فرمائی کہ وہ دوسروں کو بھی حق بات سے روکتے۔ کیا حق بات سے روکتے ہیں؟ ایک آدمی کسی اچھی مجلس میں جا رہا ہے، آپ نے کوئی ایسا جملہ بول دیا کہ اچھی مجلس میں جانے سے وہ رک گیا، مسجد کی طرف جا رہا ہے، کسی اچھی نشست میں بیٹھنے کے لیے جا رہا ہے، دوست چلا گیا، مسجد کے دروازے سے پکڑ کر اس کو لے آیا، آؤ بھائی چائے پیتے۔ یہ کیا کیا اس نے دوسرے کو بھی خیر کے راستے سے روک دیا، خود بھی رکا، دوسرے کو بھی خیر کے راستے سے روکا۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا۔ تیسری نشانی کیا سنائی؟ کہ تیسری نشانی یہ ہے کہ جو وہ غلط کام کرتے ہیں اس غلط کام سے متعلق قرآن سے دلیل بھی نکال کے لے آتے ہیں، سنت سے دلیل بھی نکال کے لے آتے ہیں، اپنے کام کو غلط ثابت کرنے کے لیے حوالہ بھی قرآن کا دیں گے، اپنی غلط بات کو درست ثابت کرنے کے لیے حوالہ بھی حدیث کا دیں گے۔ گویا کہ اپنی سوچ اور اپنی زاویے اور اپنے اندر کے جو خیالات ہیں قرآن کریم کو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان خیالات کے تابع کریں گے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اپنے خیالات اور اپنی سوچوں کو قرآن و سنت کے تابع کیا جاتا، مگر یہ قرآن و سنت کو اپنے خیالات کے تابع کریں گے۔ اولئک فی ضلال بعید، کھلی گمراہی میں ہے، بدترین گمراہی میں۔ یہ تین شناختیں ذکر فرمائی ہیں، یہ تین نشانیاں ہیں جو دنیا کے اندھیروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ پھر یہ بات ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا۔ میں نے ایک بات کہی تھی شروع میں کہ مکی صورتوں میں خاص طور پر گزشتہ انبیاء کے واقعات بھی آتے ہیں، کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ آپ جائیے اپنی قوم کو اندھیروں سے نکالیے اور روشنی میں لے کے آئیے۔ کیا آپ جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے رسول بنا کر، نبی بنا کر بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام کا سب سے پہلا پالا کس سے پڑا؟ فرعون سے۔ دو تقاضے، یا یہ کہہ دیجئے دو کام موسیٰ علیہ السلام کو سونپے گئے۔ نمبر ایک، ہر نبی کو جو کام دیا جاتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی وحدانیت اور توحید کی طرف لے کے آئیے۔ دوسرا کام کہ آپ اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے آپ آزاد کروائیے۔ گویا کہ وہ جو غلامی کی زندگی تھی نا، وہ غلامی کی زندگی اندھیرا ہے، اس غلامی کی زندگی سے نکالیے، آزادی میں لے کے آئیے۔ اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اسلام کے سوا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے سوا جتنی بھی زندگیاں ہیں وہ سب کی سب اندھیرے، چاہے وہ آپ کہیں بھی دنیا کی ترقی میں چلے جائیں، چاہے اعلیٰ سے اعلیٰ آپ تعلیم حاصل کر لیں، اگر آپ کے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں ہے، اگر آپ کی زندگی میں قرآن کریم پر عمل نہیں ہے، تو آپ اندھیرے اور تاریکی کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ جاہلیت کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ قرآن کریم سے دور رہ کر زندگی ناممکن ہے، آپ سکون نہیں پا سکتے، آپ سکون نہیں حاصل کر سکتے۔ جس طرح سے کھانا انسان کی ضرورت ہے، اور ایک آدمی کو شدید بھوک لگی ہے، اس کے سامنے لاکھوں پیسے لا کے رکھ دیے جائے، کرنسی رکھ دی جائے، وہ کہے گا مجھے اس وقت تو 2 روٹیاں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت اس کی ضرورت کھانا ہے۔ اسی طرح سے روح کی ضرورت قرآن کریم کی غذا ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ صبح جس طرح سے ہم اپنے جسم کو ناشتہ دیتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت یہ ہماری روح کی ضرورت ہے۔ رات کو جس طرح سے ہم اپنے جسم کو خوراک دیتے ہیں اور اپنی دوائیاں استعمال کرتے ہیں، ہمارے روح کی ضرورت ہے، روح کی ضرورت ہے کہ رات کو سوتے وقت قرآن کریم کی تلاوت سے آراستہ و پیراستہ کر کے سویا جائے۔ کیا پتہ یہ سونا رات کا آخری سونا ہو، کیا پتہ اگلے دن اٹھنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور وذکرہم بایام اللہ۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے یہی حکم دیا تھا کہ آپ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکالیے اور روشنی کی طرف لے کر آئیے، وذکرہم بایام اللہ، اور انہیں ماضی کی تاریخ یاد دلائیے۔ قرآن ماضی کے حالات بھی سامنے پیش کرتا ہے۔ دیکھا نہیں قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا؟
دیکھا نہیں قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، دیکھا نہیں قوم سمود کا کیا حشر ہوا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ گزشتہ قوموں کے حالات و واقعات بھی ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ ایک سمجھدار انسان ماضی کو دیکھ کر سبق حاصل کرتا ہے، ماضی کی زندگی سامنے رکھ کر سبق حاصل کیا کرتا ہے۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے کے لیے، ہر شکر گزار کے لیے۔ دو چیزوں سے انسان کا مقام بلند ہوتا ہے، صبر سے، شکر سے۔ اور یہ دو چیزیں اگر زندگی کے اندر آ جائیں تو انسان اندھیروں سے نکل آئے گا اور قرآن کریم کی روشنی میں آ جائے گا۔ ایک زندگی میں صبر پیدا ہو جائے اور دوسرا زندگی میں شکر آ جائے۔ صاف صاف قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اگلی آیات میں یہ مضمون ہے اور یہ اصول اور ضابطہ بتلایا۔ کیا تم چاہتے ہو تمہارے پاس نعمتوں کا اضافہ ہو؟ مال کی جس کیفیت میں تم ہو اس وقت، مال کی جس سطح پر تم ہو، کاروبار اور روزگار کی جس سطح پر تم ہو، کیا یہاں سے بلندی تم چاہتے ہو؟ گھر کی جو حالت آپ کی ہے، کیا اس سے بلندی چاہتے ہو؟ سواری اللہ نے جو دے رکھی ہے، کیا اس سے تم آگے بڑھنا چاہتے ہو؟ عزت جو اللہ پاک نے تمہیں دے رکھی ہے، کیا اس سے اوپر آنا چاہتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضابطہ اور اصول سمجھایا ہے۔ ہر وہ شے جو تمہیں حاصل ہے، اس نعمت میں مزید اضافہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شکر تم لازیدنکم، شکر گزاری کرو گے تو میں نعمتوں کو بڑھاؤں گا۔ یہ اس اللہ کا وعدہ ہے، شکر کرو گے تو میں نعمتوں کو بڑھاؤں گا۔ صحت ایک نعمت ہے۔ شکر کیا ہوتا ہے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نمبر ایک، آدمی کہے یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ شکر کی ایک قسم ہے، یہ صرف شکر نہیں۔ نمبر دو، جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے اس نعمت کو صحیح مصرف میں استعمال کیا جائے۔ نمبر تین، اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، میں اس نعمت کا اہل نہیں ہوں، یہ میرے اللہ کا محض فضل ہے۔ یہ تین باتیں اگر موجود ہیں تو شکر ادا ہو رہا۔ میں پھر پہلی بار آتا ہوں۔ سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ زبان سے کہنا کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا؟ آپ صبح کو بیدار ہوتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ یہ ہے شکر گزاری۔ یہ جو رات ہم میٹھی نیند سوئے، آرام کیا، جسم فریش ہو گیا اور اب سکون ہو گیا مجھے اور تھکان دور ہو گئی، کیا یہ تھکان کا دور ہو جانا اور یہ اسی طرح سے دوبارہ سے میرے اعضاء کا دوبارہ سے کام میں لگ جانا، یہ اللہ کی عظیم الشان نعمت نہیں ہے؟ کیا اٹھتے وقت کبھی ہم نے الحمدللہ الذی احیانا اس جذبے سے پڑھی؟ اول تو یاد ہی نہیں رہتی۔ یہ ہے شکر گزاری۔ بیت الخلاء چلے گئے، جانور بھی ہے نا، اس کی بھی ضرورت ہے، وہ بھی پوری کرتا ہے، آدمی بھی پوری کرتا ہے۔ آدمی بیت الخلاء سے اپنی ضرورت کو پورا کر کے باہر نکلتا ہے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی۔ ساری تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے، اس اللہ کے لیے جس نے مجھ سے تکلیف دہ چیز کو دور فرما دیا اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔ آپ روزمرہ ہسپتالوں میں نہیں دیکھتے؟ اگر یہی عارضہ انسان کو پیش آ جائے کہ انسان کے فضلات خارج نہ ہو، جو کھایا وہ خارج نہ ہو، تو کس قدر اذیت میں مبتلا ہے؟ کیا یہ کوئی کم نعمت ہے؟ ناشکری ہے۔ آج ہسپتال میں آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک آدمی مصنوعی سانسوں پر لگا ہوا ہے اور وہ ایک اپنی ذاتی سانس کے لیے ترس رہا ہے، صبح سے لے کر شام تک ان گنت سانسیں ہم نے لی ہیں۔ کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ کیا اس نعمت کے ساتھ ہم نے کتنا شکر ادا کیا؟ کتنا ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا؟ قابل غور بات ہے۔ یہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے، جوان کی جوانی کتنی بڑی نعمت ہے، آنکھوں کا پر نور ہونا کتنی بڑی نعمت ہے، کانوں کے اندر سنوائی کا ہونا کتنی بڑی نعمت ہے،
زبان کے اندر قوت گویائی کا ہونا کتنی بڑی نعمت ہے. کیا ان روز مرہ کی نعمتوں کا ہم شکر ادا کرتے ہیں؟ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو لازم قرار دیا نا. آپ نے فرمایا کہ انسان کے جسم کے 360 اعضاء ہیں اور ہر عضو کا شکر اسے کرنا چاہیے. ہر عضو کی جانب سے صدقہ اسے دینا چاہیے. کہ اللہ کے رسول اتنا کون کرے گا؟ اتنا کون کر سکتا ہے؟ سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل جو ادا کر لے گا اس نے جسم کے تمام اعضاء کا صدقہ کر لیا، اس نے جسم کے تمام اعضاء کا شکر ادا کر لیا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، جو روشنی لے کر آئے، اس روشنی کے لیے، اس روشنی کو حاصل کرنے کے لیے کتنا آسان ہے. ایک آدمی فجر میں اٹھا ہی ہے، نماز پڑھی ہے، مزید اگر سورج کے نکلنے تک انتظار کر لیتا ہے یا کسی وجہ سے نہیں انتظار ہو پایا، سورج کے نکلنے کے بعد باوضو ہو کر 2 رکعت نماز نفل ہی ادا کر لیتا ہے، سر سے لے کر پیر تک جتنے اعضاء اللہ نے بنائے ہیں ان تمام اعضاء کی اللہ کے دربار میں شکر گزاری پیش کر دیتا ہے. تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا. ہاتھ دھوئے ہیں تو یہ تو نہیں مانا کہ 4 ہو جائیں گے. اب مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہاتھوں سے وہ کام لے گا دن کو کہ جس کام سے اللہ راضی ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے کیا چاہتا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت ہمیں دین دیا. آپ اس اندھیری سے ہمیں نکال کر آپ روشنی کی طرف لائے. آپ نے یہ روشنی سمجھائی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اجالا ہمیں دیا ہے کہ جب انسان نوافل ادا کرتا ہے، نفل نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ کا اتنا قرب اسے حاصل ہو جاتا ہے. سنیے، اللہ کا اتنا قرب حاصل ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ فرماتا ہے میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے یہ دیکھتا ہے، میں اس بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے یہ پکڑتا ہے، میں اس بندے کا کان بن جاتا ہوں جس سے یہ سنتا ہے. یہ کیا مطلب؟ مانا اب اس کا سننا میری مرضی کے مطابق، اب میں خود حفاظت کرتا ہوں اس کے کان کی، اب میں خود اس کی آنکھ کی حفاظت کرتا ہوں، اب میں خود اس کے ہاتھ کی حفاظت کرتا ہوں. یہ ہے روشنی. قرآن ہمیں یہ روشنی کا راستہ دکھا رہا ہے. یہ شکر گزاری سے حاصل ہوتا ہے. اللہ پاک نے کھانا عطا فرمایا، ناشتہ بھی کر لیا، دوپہر کا کھانا بھی کھا لیا، رات کا کھانا بھی کھایا، نہ جانے کتنی دن کو اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، اس کے باوجود بھی گرم گرم روٹی، گرم گرم ناشتہ، گرم گرم چائے، گرم گرم سالن، ہر مرضی کے مطابق کی چیز اللہ نے سامنے لا کر رکھوا دی ہے. یہ نہیں کہا کہ آج تم نے فجر نہیں پڑھی، آج تم نے ظہر نہیں پڑھی، تمہیں کھانا نہیں ملے گا. اس اللہ کا کتنا احسان ہے، پھر بھی اس نے نعمتیں ہم سے نہیں سلب فرمائی، پھر بھی اس نے نعمتیں نہیں چھینی. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. کبھی اس جذبے سے پڑھا کہ میں اس کھانے کا اہل نہیں تھا، یہ اللہ کا فضل ہوا. میں اس کا حقدار نہیں تھا، یہ اللہ کا فضل ہوا. یہ جو کچھ میرے دسترخوان پر آیا ہے میں ایک ذرہ اس کا اہل نہیں ہوں، یہ 100% اللہ کا فضل ہے. یہ ہے پیغمبروں کا طریقہ. ھذا من فضل ربی. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں آنن فانن تخت حاضر کر دیا گیا بلقیس کا، کہنے لگے ھذا من فضل ربی، ارے یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی اشکر ام اکفر. میرا رب دیکھنا چاہتا ہے کہ میں شکر گزار بنوں گا یا ناشکرہ بنوں گا. اور یہ کہنا کہ یہ تو میری محنت، یہ تو میری صلاحیت، یہ تو میرا کمایا ہوا، یہ تو میں صبح سے نکلتا ہوں شام تک خاک چھانتا ہوں، یہ جملے اچھے نہیں ہیں. یہی جملے انسان کے کاروبار کو تباہ کر دیتے ہیں. یہی جملے انسان کی محنت پر پانی پھیر دیتے ہیں. یہ جملہ وہ ہے جو قارون نے بولا تھا، انما اوتیت علی علم عندی. یہ تو میری ذاتی صلاحیت ہے، یہ تو میری محنت ہے، صبح سے لے کر شام تک میں نے محنت کی ہے. قرآن ہمیں رہنمائی دیتا ہے کہ آپ ان اندھیریوں سے اپنے آپ کو نکالو. نفس کا اندھیرا، خواہشات کا اندھیرا، جو جی میں آیا وہ بولا، یہ سب اندھیرے ہیں.
ہمیں وہ بولنا ہے، زبان سے وہ نکالنا ہے، عمل وہ کرنا ہے جس پر میرا اللہ راضی ہو اور جو میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو۔ اس لیے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، نعمتوں میں شکر کرو گے تو میں بڑھاؤں گا۔ ماں باپ ایک نعمت ہے نا۔ آج میں جوانوں سے پوچھتا ہوں کتنا اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہو؟ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ماں باپ کو سلامت رکھا ہوا ہے، کبھی کہا ہے؟ کبھی صبح نکلتے ہوئے اپنے باپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چوما ہو، اپنی ماں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چوما ہو اور دعاؤں کی درخواست کی ہو؟ جن کے گھر میں یہ نعمتیں نہیں ہیں ان سے پوچھیں، آج جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں ان سے پوچھئے کہ یہ وہ عظیم الشان نعمتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کے بعد ماں باپ کا تذکرہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ کیا اس نعمت کی قدردانی کی ہے کبھی؟ اگر ماں باپ کے سامنے تلخ جملے بولتا ہے، زہریلے جملے بولتا ہے، ماں نے اگر بلایا بیٹا آ جاؤ کام ہے، آتا ہوں، پھر بلایا آتا ہوں، پھر بلایا آتا ہوں، یہ ماں کی ناشکری ہے، اس ماں کی نعمت کی ناقدری ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہا ہے، فرض ادا کر رہا ہے، تب بھی چھوڑ کر نکل جانے کا حکم ہے کہ ماں کی بات پر لبیک کہنا چاہیے، باپ کی بات پر لبیک کہنا چاہیے، فوری تجھے پہنچنا چاہیے۔ معنی یہ کہ اپنی صلاحیت کو، اپنی طاقت کو، اپنی جان کو ماں باپ کی خدمت میں اگر استعمال کر رہا ہے تو یہ اپنی جان جو اللہ نے عطا فرمائی ہے اس جان کا شکر ادا کر رہا ہے، ناشکری نہیں کر رہا۔ تو کوئی بھی اللہ پاک نے نعمت عطا فرمائی ہے، گھر اللہ نے نعمت کے طور پر عطا فرمایا ہے، اور گھر کی نعمت کیا ہے کہ انسان اس گھر میں اللہ کی نافرمانی نہ کرے، در و دیوار کو اپنے خلاف گواہ نہ بنائے۔ سواری کی نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس نعمت کو انسان سواری کی نعمت کو صحیح استعمال کرے، صحیح ضابطے کے مطابق۔ قرآن کریم ہمیں کیا ضابطہ بتاتا ہے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے مقرب بندے زمین پر بڑے وقار سے چلتے ہیں، سنجیدگی سے چلتے ہیں۔ وہ اس طرح سے نہیں چلتے بے قابو ہو کر کہ سواری بے قابو ہو جائے، اگلے کی بھی جان تباہ، اپنی جان بھی تباہ، اگلے کا بھی نقصان، اپنا بھی نقصان، نہ وہ ایسے نہیں چلتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، الجھتے نہیں ہیں۔ اگر ان سے کوئی الجھاوا کرتا ہے تو وہ سلجھا ہوا جواب دیتے ہیں، شاندار جواب دیتے ہیں، بہترین جواب دیتے ہیں۔ وہ یہ اللہ کے بندوں کی نشانی ہے۔ تو شکر گزاری وہ نعمت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب اللہ پاک کا ایک قانون سناتا ہوں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ۔ میں ایک پہلے مثال عرض کرتا ہوں، پھر اس آیت کی تشریح پر آتا ہوں۔ آپ کے محلے میں ایک آدمی ہے، غریب آدمی ہے، اس کو آپ نے کوئی بھی شے دے دی، موٹر سائیکل آپ نے دے دی، سائیکل آپ نے دے دی، کوئی آپ کے پاس گاڑی اضافی تھی وہ آپ نے اسے دے دی۔ آپ عزت مند آدمی، آپ ایک شریف انسان ہیں، آپ ایک کریم انسان ہیں، آپ ایک نرم دل رکھنے والے انسان ہیں۔ نرم دل رکھنے والا انسان، شریف انسان، کریم انسان گفٹ دے کر، چیز دے کر واپس نہیں لیا کرتا، وہ اسے خود ہی ضائع کر دے گا۔ تو یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہم نے اسے واپس۔ اللہ پاک یہ فرما رہا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ۔ اللہ کسی قوم کو نعمت دے کر واپس نہیں لیتا جب تک وہ نعمت کو خود نہ تباہ کر دے، کیونکہ اللہ تو کریم ہے، اللہ تو مہربان ہے، وہ تو نعمت واپس نہیں لیتا۔ مگر ناشکری کا لازمی نتیجہ ہے نعمت کا چھن جانا، جیسے زہر کھانے کا لازمی نتیجہ ہے موت، بالکل اسی طرح سے ناشکری کا لازمی نتیجہ ہے نعمت کا سلب ہو جانا۔
قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قوم سبا کا واقعہ ذکر فرمایا سورہ سبا میں، فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، اللہ پاک نے رزق کی اتنی فراوانی دے رکھی تھی، اتنی فراوانی دے رکھی تھی، ایسی فراوانی کسی قوم پر نہیں ہوئی۔ وقت پر بارشیں، موسم بہترین، آب و ہوا شاندار، اور ہر موسم کا میوہ اور پھل موجود، لیکن فرمایا جب انہوں نے ناشکری کی ہے تو اس ناشکری کے نتیجے میں ہم نے ان تمام کے تمام باغات کو اور ان کی فصلوں کو اور ان کے کھیتوں کو کھنڈرات میں بدل دیا۔ فرمایا ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ناشکری کی سزا ہے، وہل نجازی الا الکفور، اور جو بھی ناشکری کرے گا اس ناشکرے کی سزا یہی رہے گی۔ یہ اللہ نے ضابطہ بیان فرمایا کہ جو بھی ناشکری کرے گا اس ناشکری کی سزا اللہ یہی دیا کرتا ہے۔ تو آئیے اس ناشکری کے اندھیرے سے ہم اپنے آپ کو نکالیں۔ شکر گزاری، اللہ اے اللہ جو کچھ تو نے دیا میں اس کا اہل نہیں ہوں، جو نعمت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہوئی ہے اس کا شکر، جو نعمت اللہ نے دی ہوئی ہے اس کا صحیح استعمال، اولاد کی نعمت سے اللہ نے نوازا ہے اولاد کی صحیح تربیت، ماں باپ کی نعمت سے اللہ نے نوازا ہے ماں باپ کی خدمت، گھر کی نعمت سے اللہ پاک نے نوازا ہے گھر میں نیک کام، زندگی صحت اللہ پاک نے دی ہے، اس کی شکر گزاری ہے کہ صحیح مصرف میں اپنی زندگی کو استعمال کریں۔ قیامت کے دن اللہ پاک سوال نہیں کرے گا زندگی کہاں گزاری ہے، جوانی کہاں لٹا کے آیا ہے۔ تو اس لیے یہ آیات مقدسہ جو سورہ ابراہیم کی ابتدائی آیات ہیں، ان میں ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ناشکری سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نعمت، امن ایک نعمت ہے، اسی طرح سے ایمان ایک نعمت ہے، خاندان ایک نعمت ہے، صحت ایک نعمت ہے، نہ جانے کتنی نعمتیں اللہ پاک نے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگ جاؤ نہیں شمار کر سکتے۔ میں نے ایک مثال عرض کی تھی کہ ایک سانسوں کے لیے انسان ہسپتال میں ترس رہا ہوتا ہے، اور آج ہم کتنی سانسیں صبح سے لے کر شام تک لیتے ہیں، یہ کتنا اللہ کا احسان ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ فرعون سے پڑا۔ فرعون ایک دنیا کا بدترین کافر ہے۔ آج کا فرعون نفس یہ جو انسان کو گناہ کی طرف، نافرمانی کی طرف لے کر جا رہا ہے، اور اسی طرح سے فحاشی اور عریانی، اور اسی طرح سے میڈیا کے اندر بیٹھ کر جو اپنے ایمان کو تباہ کر رہا ہے، اس کے لیے آج کا فرعون یہی ہے۔ ان تمام کے تمام اندھیروں سے، ان تمام کے تمام ضلالتوں سے، ظلمتوں سے اپنے آپ کو نکالنا ہوگا اور روشنی کی طرف لانا ہوگا۔ تو یہ قرآن مقدس ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آئیے ہم آج سے عزم کرتے ہیں کہ روزانہ صبح ہم آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے کریں گے انشاءاللہ۔ یہ پہلا کام ہے، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، بہت بلند درجہ کہ آپ معنی سمجھ کر پڑھیں، مگر قرآن کریم وہ کلام ہے کہ جب آپ اس کی تلاوت کا معمول بنائیں گے، گو کہ آپ کو معنی سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ 4 نیتیں کر کے اس کی تلاوت کریں۔ آپ نے صبح قرآن کریم کھولا، آپ سورہ فاتحہ سے پڑھیں اور الف لام سے پڑھیں، آپ 4 نیتیں کر کے بیٹھیں۔ قرآن میں ارشاد ہے سورہ یونس میں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ 4 نیتیں۔ نمبر 1 کیا نیت؟ اے اللہ یہ قرآن کریم یہ تیری طرف سے نصیحت نامہ ہے، مجھے اس سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نمبر 2 اے اللہ یہ قرآن کریم تیری طرف سے شفا کا نسخہ ہے، ظاہری، باطنی، قلبی، ہر طرح کی امراض سے خلاصی کا راستہ کیا ہے؟ قرآن، اللہ کہہ رہا ہے۔ نمبر 3 اے اللہ یہ قرآن کریم ہدایت نامہ ہے، اس سے مجھے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما۔ اور نمبر 4 اے اللہ یہ قرآن کریم نزول رحمت کا ذریعہ ہے، اس کے ذریعے سے میرے گھر میں رحمت نازل فرما۔ یہ 4 نیتیں کر کے آپ صبح تلاوت کریں۔ نمبر 1 نصیحت نامہ، نمبر 2 شفا، نمبر 3 ہدایت نامہ، اور نمبر 4 رحمت کا ذریعہ۔ آپ 1 رکوع پڑھیں، آپ 2 رکوع تلاوت کریں۔ پہلا کام ہم نے اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام پھر اچھی مجالس تلاش کریں،
اچھی نیک مجالس، علماء کی مجالس میں بیٹھیں. کوئی شک نہیں آج آپ کو ہر شے گوگل پہ، ہر شے چیٹ جی پی ٹی پہ اور ہر شے یوٹیوب پہ. مگر یاد رکھیے گا، میں اپنے دوستوں سے، خاص طور پر جوانوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جب یہ صحت کے سے متعلق اب یہ ساری چیزیں جب موجود ہیں تو کیا آج کوئی آدمی بیمار وہ ہسپتال نہیں جائے گا؟ کسی ڈاکٹر کی طرف رجوع نہیں کرے گا؟ کیوں نہیں کرتا کہ چیٹ جی پی ٹی سے نکال لیتا ہے اپنا نسخہ؟ کیوں نہیں ایسا کرتا کہ جناب وہ گوگل سے نکال لے؟ کیوں نہیں کرتا کہ سرچ کر کے نکال لے اپنے لیے کہ بھئی یہ بیماری ہے، اس کا یہ حل ہے، اس کا یہ نسخہ ہے؟ کیوں ڈاکٹروں کے پاس فیس دیتا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ کسی ماہر کے پاس جانا پڑے گا. اسی طرح سے قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے بھی کسی ماہر کے پاس جانا پڑے گا. تو ایک درخواست یہ ہے کہ تلاوت کا اہتمام، دوسری درخواست یہ ہے کہ اچھی مجالس، اچھی صحبت اختیار کریں. آپ کی دنیا بدلنے میں سب سے مؤثر ترین ذریعہ اچھی صحبت ہے. سب سے مؤثر ترین ذریعہ آپ کو بدلنے کے لیے اچھی صحبت ہے. گندی صحبت انسان کو ورغلا کر رکھ دیتی ہے، گندی صحبت انسان کو اندھیروں میں لے جاتی ہے، گندی صحبت انسان کو تباہ کر دیتی ہے. پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن کریم کے اندر اللہ کا حکم ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے پیارے نبی، آپ ان لوگوں کے پاس بیٹھیے جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو منبع خیر ہیں، مجموعہ خیر ہیں، آپ کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ ایسوں کی صحبت تلاش کیجئے. یہ در حقیقت حکم مجھے اور آپ کو ہو رہا ہے. اس کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے. اللہ نے قرآن بھی اتارا اور قرآن کو سمجھانے والا نبی بھی اللہ پاک نے بھیجا، رسول بھی اللہ نے بھیجا، اور رسول کے نائبین قیامت تک علماء کی شکلوں میں موجود رہیں گے. تو اس لیے درخواست ہے کہ اچھی صحبت اختیار کریں، بری صحبت سے اپنے آپ کو بچائیں. تب تو ہم اندھیروں سے نکلیں گے، ورنہ اندھیروں میں پڑے رہیں گے، سرگرداں رہیں گے، گھومتے رہیں گے، کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا اور ڈپریشن میں چلے جائیں گے اور اپنی زندگی سے تنگ ہو جائیں گے، خودکشی پر آ جائیں گے. میں ایک ایسے ساتھی کی بات عرض کر رہا ہوں کہ جو صرف اور صرف، میں یہ بات کہہ رہا ہوں، نٹی جٹی کے پل کے نیچے وہاں سے چھلانگ لگانے جا رہا تھا، بس ملاقات ہو گئی. کیا معاملہ ہے بھائی؟ مول صاحب یہ معاملہ ہے، آؤ بیٹھتے. بیٹھا، بات کی، بات سنی اور حل بتایا، زندگی بدل گئی. یہ ہے اچھی صحبت. کسی اچھی صحبت میں بیٹھو، زندگی بدلے گی. اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جو سیکھا پڑھا، اے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دنیا کی ظلمتوں سے، اندھیروں سے اے اللہ نکال کر قرآن کریم کی روشنی میں ہمیں آنے کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین، قرآن کریم کو اپنے اے اللہ دل کے ساتھ لگانے کی توفیق عطا فرما. روزانہ اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، سمجھنے کی توفیق عطا فرما، عمل کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اپنی زندگیوں کو قرآن کریم سے مزین کرنے کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین، آج اس مجلس میں جتنے شرکاء ہیں، جتنی مائیں بہنیں بزرگ حضرات آئے ہیں، جوان آئے، سب کا آنا قبول فرما. اے اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. بری موت سے، برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما. ہمارے اعزاء اقربا جو دنیا سے رخصت ہوئے، اے اللہ آج کی ہماری اس مبارک مجلس میں اے اللہ ان کو بھی ثواب عطا فرما. اے اللہ پورا ثواب ان کو بھی نصیب فرما. اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اس قرآن کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما. ہر شر سے، ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ. جی
عافیہ صدیقی، اللہ اکبر، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، عافیہ صدیقی جس صعوبتوں میں تکلیفوں میں مبتلا ہیں، اے اللہ ان کے ساتھ عافیت کرم والا معاملہ فرما، اے اللہ سکون سے، سہولت سے، عافیت کے ساتھ اے اللہ ان کو رہائی نصیب فرما، اے اللہ اس مشکل سے اے اللہ ان کو نکال دے، اے اللہ ہم سب کے سب اس سلسلے میں بے بس ہیں، تیرے دربار میں فریاد کر رہے ہیں، اے اللہ اس مسلمان بہن کو اے اللہ آسانی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ وہاں سے رہائی نصیب فرما، اور جو مسلمان بے گناہ جہاں کہیں صعوبتوں میں تکلیفوں میں مبتلا ہیں، اے اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اے اللہ کرم والا معاملہ فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com